اپنے بھائی محمد ایوب سراف صاحب، ان کی برادری جو میری برادری ہے، ان کے بچوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی بڑی پرانی خواہش تھی کہ میں یہاں جلسہ کرانا چاہتا ہوں، میں اس پہ لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ یہ کٹر آدمی ہیں، کھرے آدمی ہیں اور دوستوں کے دوست ہیں۔ میں سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں ایک ایک بیٹھے شخص، اس کونے سے لے کے کونے تک، یہاں سے بیٹھے یہاں تک، ایک ایک بزرگ، دوست، بھائی، نوجوان، بچے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ عزت آپ کی وجہ سے ہے، یہ مان آپ کی وجہ سے ہے۔ اور کہندے ہیں نا کہ ٹیکسلا دے لوگ ذرا دیر نال تھوڑے جے ہل دین، جدوں ہل دین تو پھر زمین ہل جاندی، تے ٹیکسلے لے آج تو زمین ہلا دیتی انشاءاللہ۔ میں خاص طور سے گھوڑا نچانے والے ہاں، ڈھول بجانے والے ہاں، بچیاں تے شکریہ ادا کردا۔ میں پھل اپنے ہوتے اس واسطے اجتناب کردا کیونکہ وہ داغ لگن وہ نہیں لیندے، اس واسطے ذرا پھل دی میں اب ذرا احتیاط کردا۔ پر تھوڑے جذبے دا میرے دل وچ احساس ہے۔ ٹیکس لے آلے ہو، تسی آج نکل آئے ہو، اتنا وڈا جلسہ ٹیکس لے وچ میں اپنی زندگی نہیں ویکھیا، مگر ایک مجبوری ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ اتھوں دی ایک عام زبان ہے، چودھری صاحب مخالفہ منڈ کے رکھو، میں منڈنا کوئی نہیں۔ تقریر گرما گرم وہ ہوتی ہے جس میں آپ اپنے مخالف کو منڈو۔ میرے مقابلے میں جو امیدوار ہیں، اگر میں نے ان پہ تنقید شروع کی تو پورا دن گزر جائے گا، اور جذبات تبھی بھڑکتے ہیں جب تنقید کی جائے، مگر اس سے ہمیں کیا فائدہ؟ میں اپنے مخالفین پہ تنقید کر کے نہیں، اپنی کارکردگی آپ کے سامنے رکھ کر آپ کی ووٹ مانگتا ہوں۔ سیاسی پارٹیاں دیکھیں، نون لیگ میرے ہاتھوں میں پیدا ہوئی، پلی بڑی ہوئی، میں 35 سال مسلم لیگ میں رہا، میں اس پہ تنقید کرتا کچھ اچھا نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ پی ٹی آئی، عمران خان 54 سال، میں 50 سال کہتا نہیں، 54 سال سے میرا جگری دوست ہے، آج کل مشکل میں ہے، ایک منٹ یار، آج کل مشکل میں ہے، میں اس پہ کس طرح تنقید کروں؟ تو میں کسی سیاسی پارٹی پہ تنقید نہیں کرتا، میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں مگر نہیں کہوں گا۔ اپنے مخالفین کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں پر نہیں کہوں گا۔ ٹیکس لے والو، ساڑھے چکری والے پاسے ایک کہاوت ہے کہ جس نے پلے نہیں دھیلا وہ کر دی میلا میلا۔ ساڑھے مخالفاں دے پلے دھیلا نہیں تے میلا میلا کرتے پھرتے نے۔ انہاں مننا میں نہیں، تسا مننا 8 تاریخ۔ اور اگر ٹیکسلا جاگ پیا تے پورا حلقہ جاگ پیسی۔ میں نے اپنے بزرگاں دے تے بہت سارے بیٹھے ہیں دوست، میں نے کبھی پرانے دوست لگے تھے، اورنگزیب صاحب عباسی ویکھن اور بہت سارے دوست ویکھن، میں نے خوشی بھی ہوئی اور میری طاقت تقویت بھی آئی کہ نہیں علاقہ جاگ پیا۔ اور ہیلی کاپٹر خود نہیں اڑنا، کار خود نہیں چلنی، اس سے پیچھے ڈرائیور ہوندا، پائلٹ ہوندا۔ آج ٹیکس لوالے ہو میرے واسے ووٹ منگنی تو انہوں کوئی شرمندگی نہیں ہوئے گی۔ ساڑھی ماما بہنوں نے ووٹ جد میں 85 چاہیاں تھے، لوگ کہہ دے سن چوہدری صاحب اساں تحصیل درجے دے وعدے ہو تو لوگ ساری عمر تو انہوں ووٹ دین گے۔ اس وقت نواز شریف وزیر اعظم نہیں سی، جنیجو صاحب وزیر اعظم سن۔ اللہ تعالیٰ میں نے طاقت توفیق دیتی، ایک تحصیل نہیں بنی، سب ڈویژن بنائی، عمارتہ توڑی سامنے،
इमारत थोड़े सामने ये बच्चे तो तब पैदा ही नहीं होए सन जेडे बुजुर्ग हैं 85 तो पहले एक स्टैंप पेपर वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ पूरी सब डिवीजन के दफ्तर है सामने बने हैं इस गुनाहगार की काविश और खिदमत है इतने न लड़कियों का कॉलेज सी न लड़कियों का कॉलेज सी मुतालबा आया मैं कि मैं कोशिश कर सा कोशिश उसके करम नाल बराबर हुई इतने लड़कियों का कॉलेज बनया लड़कियों का कॉलेज बनया यार हुण जेहड़े असीं ओवरहेड ब्रिज ते आए हां ये अगर ना होता तो इत्थे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती इस दे नाल भी ट्रैफिक ते बड़ा दबाव होंदा ये अरबों रुपए का कारोबार है इसका कोई मरम्मत आज तक किसी नहीं कराई यार आप किस लिए वोट देते हैं मेरे मुकाबले में जो यहां से वोट मांगते उन्हें कहे एक प्रोजेक्ट बनाओ बताओ जो तुमने इस इलाके की खिदमत के लिए किया है कई मुझे हैरानगी होती है कई टीवी पे तज्जिया होता है कि यहां कोई काम नहीं हुआ सब डिवीजन हुआ इस गुनाहगार के जरिए हुआ लड़कियों का कॉलेज हुआ इस गुनाहगार के जरिए हुआ लड़कों का कॉलेज हुआ इस गुनाहगार के जरिए हुआ गैस बिजली इसको हटाएं यार आगे से तवज्जो उधर चली जाती है जब मैं 85 में आया तो पटड़ी की उस तरफ गैस नहीं थी इस तरफ गैस नहीं थी उस तरफ गैस थी क्यों कि जी रेलवे जमीन इजाजत नहीं देती चंद दिनों में इजाजत ली और गैस इधर भी आई और पूरी इलाके में आई यार टैक्स ले वालों ये इतना आसान काम होता तो मेरे मुखालफिन कर लेते पाकिस्तान में रिकॉर्ड है कि पहले गांव को गैस मिली तो वो वाह गांव था इससे पहले गांव को गैस देने पे पाबंदी थी मैंने वो पाबंदी तोड़ी मैं वजीर पेट्रोलियम बना मैंने पाबंदी तोड़ी और गांव सिर्फ वहां नहीं गांव गांव गाजी खुरम में गैस वालों ने कहा कि कई घर जी पहाड़ी पे हैं खुरम पराचा और खुरम गुजर मैंने कहा गद्दों पे लेके जाएं मगर जाएं उधर मीटर जरूर लगेंगे और गद्दों पे मीटर लगे टैक्स वालों मेरा तुम पे मान है और तुम्हें मैं तुम्हारी इज्जत हूं मैंने उस इज्जत में कोई हेरा फेरी नहीं की उस इमानत में कोई हेरा फेरी नहीं की आज वोट मांगने जाओ तो इस ओवरहेड ब्रिज जो अरबों रुपए का है इसका जिक्र करो लड़कियों के कॉलेज का करो लड़कों के कॉलेज का करो फिर वो डिग्री कॉलेज बने सब डिवीजन का करो यार मैंने तो गैस और बिजली गांव गांव सड़कें गांव गांव मगर हद तो ये है यार कि मैंने पूरे पिंडी जिले का सबसे बड़ा अस्पताल यहां 10 महीने में खड़ा किया मेरे मुखालिफ आए एक रवात के पास एक यहां उस पे काम रोक दिया एक तरफ इन अस्पतालों में मेरे रिश्तेदार ने तो नहीं आना था आपके लोगों ने आना था एक तरफ इन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का भट्टा बिठाया दूसरा इस अस्पताल का भट्टा बिठाया इंशाल्लाह अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो फिर उसी शान शौकत से ये मामला बढ़ाएंगे मगर लोग मुझसे पूछते हैं आजाद क्यों लड़ना चाहते मेरे जहन में एक खाका है मगर टेक्सला के लोगों मैं किसी पार्टी की दुम पकड़ के एमएनए नहीं बनना चाहता मैं आपके हाथ में हाथ डालकर एमएनए बनना चाहता हूं और नौजवानों को ये यकीन होना चाहिए बुजुर्गों तो यकीन है नौजवानों को यकीन होना चाहिए कि आपकी अमानत में खयानत नहीं करूंगा आज झूठ और फरेब की सियासत चल रही है वो इस तरफ नहीं है मुझे बड़ा मान है इस इलाके पे मगर मैं जब दुनिया में जाता हूं तो लोग कहते हैं ये टैक्स रवा का एमएनए है जो टैक्स रवा का एमएनए है लोग उस पे उंगलियां उठाते हैं कि जाली डिग्री वाला है ये पीआईए का भट्टा बिठाने वाला है तो जो टैक्स रवा का नहीं है उसको लोग टैक्स रवा का कहते हैं और जो टैक्स रवा का है वो आपकी बदनामी का बाइस बना है मैं नून लीग से नाराज हुआ इज्जत नफ्स की खातिर क्यों नाराज हुआ क्योंकि मैं बुजुर्गों के सामने हाथ बांध के खड़ा हो सकता हूं
بچوں کے پیچھے ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑا ہو سکتا. میں نے عزت سے سیاست کرنی ہے, یہی میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے. اگر عزت سے سیاست نہیں ہوگی تو میں چھوڑ دوں گا. تو میں بچوں کے پیچھے سیاست نہیں کرتا. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ بہت ساری بات تنقید پہ ہو جائے گی. ہاں, یہ ہمارے مخالفین کان کھول کے سن لیں کہ ہم پہ حملہ ہوا تو پھر ہم جواب دیں گے, اور ایسا جواب دیں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گے انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں نا, اسی طرح کے ایک کہاوت ہماری طرف کی ہے. ایک تو میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں کہ جس نے پلے نہیں دھیلا وہ کر دی میلا میلا. انہاں میلا میلا کر دیا, پوچھو تو صحیح کہ انہاں اپنے دور اس کی کیتا. ایک میں سننے سے کہتے سی کہ میں اگر آیا تو میں ہسپتال, او بھئی 1.5 سال توڑی حکومت رہی, تو سا ایک کمرہ نہیں ودایا تو ہن لوگاں جھوٹ بول دیو کہ اسی پتہ نہیں ہسپتال کی کرنا. ہسپتال وہی اگے لے کے جاسی جس سنگ بنیاد رکھی, اور 10 مہینے 100 بیڈ دا ہسپتال کھڑا کر دیتا. تو ٹیکسلا والو, آج میں نے لگتا تھی جاگ پہ ہو, توڑی مہربانی, شکریہ. میں ایک شخص دا شکریہ ادا شاید نہ کر سکیں, جلسے دا نظام ہی ہوندا, پر میں دل دی گہرائیاں نال توڑا شکریہ ادا کردا. میری تو کوئی طاقت نہیں, طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے, وسیلہ وہ مجھے بناتا ہے. انشاءاللہ ساری زندگی میں نے آپ کی ووٹ میں خیانت نہیں کی. میں نے جو کچھ بنایا آپ کے لیے بنایا, آئندہ بھی خیانت نہیں ہوگی. سیرت تان کے میرے لیے ووٹ مانگو, مگر میری نظر ہے بہت سی جگہ میں پہنچ نہیں سکتا کیونکہ 2 حلقوں میں 3 حلقوں میں الیکشن لڑ رہا ہوں, 2 قومی میں 1 صوبائی میں. تو میں شاید ہر جگہ پہنچ نہ سکوں, مگر میری نظر ہے الیکشن کے بعد جو لوگ آپ وعدے کر کے آئے ہیں, انشاءاللہ میرے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو میں وہ وعدے آپ کے پورے کراؤں گا. مگر اچھا نہیں لگتا جس طرح ہمارے بھائی آج ڈھول بجاتے یہاں آئے ہیں, اچھا نہیں لگتا کہ کسی کی اور کی بارات پہ ڈھول بجے. اپنے پولنگ سٹیشن پہ ڈھول بجا کے نکلو تو مزہ آئے گا. مگر پچھلی دفعہ کی طرح ہم نے آپ کی ووٹ پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دینا. سو اپنی ووٹ دی کیڈ رکھنا, اپنی ووٹ کی حفاظت کرنا. 100-150 بندے 4:45 بجے ہر پولنگ سٹیشن پہ پہنچ جائیں اور اس وقت تک نہ اٹھیں جب تک نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہ ہو. پچھلی دفعہ بھی ہم سے ہاتھ ہوا, ہمیں اندازہ نہیں تھا. اس دفعہ ہاتھ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ نے میری طاقت میں اضافہ کر دیا ہے, میرے مان میں اضافہ کر دیا ہے. میں کچھ بھی نہیں ہوں, اللہ تعالیٰ کے کرم آپ کی طاقت کی وجہ سے ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. مگر 8 تاریخ ٹیکسلے کی آواز اونچی آنی چاہیے, اور ان پرانے سیاسی سوداگروں سے جان چھڑاؤ. ٹیکسلے والوں, ان کو پانی دے دے کے, خوراک دے دے کے سیاسی میں نے کھڑا کیا. آج یہ مخالف ووٹ مانگ رہے ہیں. ان سے پوچھو جو بھی کوئی ووٹ مانگنے آئے کہ آپ کو فنڈ کس نے دیے, آپ کی مدد کس نے کی, آپ کو کھڑپینچ کس نے بنایا. ٹیکسلا میں کھڑپینچ عوام ہے. میری بہت غلطی ہے کہ چند کھڑپینچوں کو میں نے آسمان پہ بٹھایا, شاید وہ غلطی تھی. تو آپ نے ایک تو فیصلہ کرنا ہے کہ یہاں کالج بنانے والا, سب ڈویژن بنانے والا, تحصیل بنانے والا, اوور ہیڈ بنانے والا, گیس بجلی دینے والا, کالج بنانے والا, ڈگری کالج بنانے والا, اور سب سے بڑھ کر ہسپتال اور 1122 بنانے والا اس علاقے کا خدمتگار ہے. مگر میرے مقابلے میں جو آئے انہیں کہو ہم نے آپ کو منڈی پہ تو نہیں بھیجنا, آپ بتاؤ کہ ایک میگا پروجیکٹ اس علاقے کے کس نے دیا ہے. اگر ایک بھی دیا ہے تو میں کاغذات واپس لے لوں گا. ایک بھی دیا ہے, ایک پارٹی کا یا دوسری پارٹی کا بھی. تو ہم نے تنقید کسی پہ نہیں کرنی, ہم نے اپنی خدمت کا اظہار لوگوں کے سامنے کرنا ہے.
کیونکہ یہی معیار ہے ووٹ لینے کا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی موقع دیا، کرنے والے اللہ کی ذات ہے، وسیلہ میں بنا۔ انشاءاللہ ٹیکس والوں آئندہ بھی آپ کی امیدوں پہ پورا اترنے کی کوشش کروں گا، آپ کا مان رکھوں گا، آپ کی ووٹ کی امانت کا پاسداری کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ٹیکسلا کے عوام زندہ باد۔